الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کی نشست نمبر 295 ہے۔ اس سے پہلے سورہ سبا کی آیت نمبر 30 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ سبا کا چوتھا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ کفار اب تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ یعنی کفار اور مشرکین کا بتایا گیا ہے کہ قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر مشرکین جو تھے وہ چونکہ تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے حشر کے دن کا منظر بتایا کہ کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ کیا ہوگا؟ کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے۔ وہ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو لیڈرشپ ہے۔ یہ دنیا میں تو ایک دوسرے کے معاون اور مددگار رہے، ایک دوسرے کے یار و مددگار ہوئے، لیکن اس دن یہ آپس میں لڑیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے۔ اب وہ بڑے لوگ کہیں گے۔ اب بڑے سے کیا مراد ہے؟ اس میں سیاسی لیڈر بھی ہیں، مذہبی لیڈر بھی ہیں، اس میں گھر کے سربراہ بھی ہیں، اس میں کسی جگہ کا کوئی مالک ہے وہ بھی ہے کہ جو اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ بڑے والدین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جن کی بات کو سنا جاتا ہے اور جن کی بات کی پیروی کی جاتی ہے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ جواب دیں گے متکبر ان کمزوروں کو، یعنی وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ جواب دیں گے کس کو؟ کمزور لوگوں کو۔ جو کمزور لوگ ہیں، جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، ان سے کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے؟ اس دن وہ کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے؟ جب نور ہدایت تمہارے پاس آیا تھا، در حقیقت تم خود مجرم تھے۔ یعنی جو لیڈر لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے تو ایک دعوت دی تھی، اصل میں تمہارا اپنا من، تمہاری اپنی خواہش یہ تھی، اس لیے تم ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جو ہماری دعوت تھی وہی تم چاہتے تھے، وہی تمہاری تمنا تھی، وہی تمہاری آرزو تھی، وہی تم چاہتے تھے، اس لیے تم ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تو لہٰذا
تم ہمیں یہ الزام مت دو۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، کہیں گے وہ کمزور لوگ ان مغروروں سے، یوں نہیں بلکہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا۔ وہ کیا کہیں گے کمزور؟ دنیا میں پیروی کرنے والے، وہ کہیں گے جی تم صبح شام جو ہے طرح طرح کے جو ہے ہیلے بہانے کرتے تھے، مکر کیا کرتے تھے، ڈرامے بازیاں کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا تمہاری باتوں میں آ گئے، ہم تمہیں صحیح سمجھتے تھے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اور اس لیے ہم نے تمہاری پیروی کی۔ تو کیا کہیں گے؟ بلکہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں اور بتوں کو اس کا ہمسر بنا دیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو۔ تو یہ عذر اس دن کوئی قابل قبول نہیں ہوگا کہ جی ہم تو ان کے جھوٹے دعووں میں آ گئے تھے، ان کی مکر و فریب میں آ گئے تھے، ان کی چالاک بازیوں میں آ گئے تھے، یہ جو مکر و فریب صبح شام کرتے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن دل ہی دل میں پچھتائیں گے عذاب کو دیکھ کر۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ڈال دیں گے طوق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ اب وہ سارے، وہ لیڈر، ان کی پیروی کرنے والے، سب کے سب جو ہوں گے ان کے گلے کے اندر عذاب کا طوق ڈالا جائے گا، ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ان کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ ہم ڈال دیں گے طوق ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو کیا کرتے تھے؟ یعنی ان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے۔ ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے اس کا صلہ اور بدلہ آج دیا ہم نے۔ جو کاٹو گے وہ بوگے، جس جنس کو ہم زمین میں بوتے ہیں تو وہی ہم کاٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مکئی بو دیں اور اس کی جگہ گندم نکل آئے، یا چاول لگائیں اور اس کی جگہ پر جو کوئی اور چیز نکل آئے۔ تو جو ہم بوئیں گے اس دنیا کے اندر اسی کا پھل کاٹیں گے۔ اچھے اعمال کریں گے تو اس کا اچھا پھل ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو ان کا برا پھل ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ برملا کہہ دیا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، ہم اس دین کا جو دے کر تم بھیجے گے وہ انکار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ جس بستی میں بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ جب بھی وہ لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں نے جھٹلایا۔ اور کن لوگوں نے جھٹلایا؟ قال مترفوہا، آسودہ حال لوگوں نے، یہ مالدار طبقہ، چونکہ وہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مال ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دنیا کی عیش اور عشرت میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں، وہ اسی مال دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ اور کہتے تم کون ہو ہمیں ڈرانے والے، ہمارا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور اولاد بھی۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا۔
یعنی مالدار طبقہ جس طرح اس دور میں یہ سمجھتا تھا، آج کے دور میں بھی یہی سوچ ہے. مالداروں کی سوچ یہی ہے، جن کے پاس مال آ جائے، پیسہ آ جائے، اقتدار آ جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جس طرح ان چیزوں کے حقدار ہیں، آخرت میں بھی ہم اسی چیز کے حقدار ہیں. تو وہ کہتے تھے جی کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے. وہ جب نجاشی نے بلایا تھا کہ بھائی ہرقل نے، بادشاہ روم نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی صفات کیا ہیں، وہ کون ہیں، سوالات کیے تھے. تو اس وقت ابو سفیان، جنہوں نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ یعنی مشرکین کے نمائندے تھے. تو بلایا کہ بھائی عرب کا کوئی رہنے والا ہے، اس سے بلاؤ. تو ابو سفیان جو وہاں گئے اور ان سے سوالات کیے گئے، اور ان سے ایک سوال یہ کیا ہرقل نے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے جو وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کی زیادہ پیروی اور اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزور طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں. مالدار طبقہ ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتا. تو کیا کہا کہ وہ غریب قسم کے لوگ ہیں. تو ہرقل نے کہا کہ یہی نبیوں کی نشانی ہے کہ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کمزور لوگ ہوتے ہیں، غربا طبقہ ہوتا ہے، نچلا طبقہ جو ہوتا ہے ان کی بات کو سنتا ہے. تو کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس مال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ ہے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا. اللہ نے اس کا رد کیسے فرمایا؟ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آپ فرمائیے بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان حکمتوں کو نہیں جانتے. اللہ نے یہ واضح کیا کہ بھائی یہ مال اور دولت کے ہونے اور نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ سیدھی راہ پر ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ بھٹکا ہوا ہے. یہ امیری اور غریبی یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ جس کے پاس مال ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے اللہ ناراض ہے. یہ اس بات کی علامت اور نشانی نہیں. فرمایا کہ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو تنگی معیشت میں مبتلا کر کے آزماتا ہے. تو یہ جو سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، یہ دولت زیادہ ہے، یہ مال اور دولت بچا لے گی اللہ کے عذاب سے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. نہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس بڑی عقل ہے جس بنا پر اس کے پاس مال زیادہ آیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ مال دینے والے ہم ہیں. دنیا میں کتنے بے وقوف ہیں جن کے پاس بہت مال ہے، اور کتنے عقل مند ایسے ہیں کہ جو کنگلے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عقل مندی اور بے وقوفی پر دلالت نہیں کرتی یہ بات کہ آپ کے پاس مال زیادہ آ گیا تو آپ بڑے عقل مند ہیں، اور آپ کے پاس مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو آپ بے وقوف ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ حکمتیں اس رب کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ رزق دیتا ہے. لیکن اکثر لوگ فرمایا کہ ان باتوں کو نہیں جانتے. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور یاد رکھو نہ تمہارے اموال اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ہمارا قرب بخش دیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ مال اور اولاد اللہ کا قرب نہیں دیتا، بلکہ اکثر اوقات مال اور اولاد اللہ سے دور کر دیتے. اکثر کیا ہوتا ہے؟ یہ مال و اولاد ہی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، جن کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہمارا قرب بخش دیں، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا اسے ہی ہمارا قرب نصیب ہوگا. ہمارا قرب کسے ملے گا؟ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہو. یہ ہے مدار نجات
کسی کے پاس مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، اقتدار ہو تو اس کو اللہ کا قرب مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوگا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اسے ہمارا قرب ذرا بھر بھی نہیں مل سکتا۔ بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا صلہ ہے۔ کون؟ ایمان، آمنا وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دگنا صلہ ہے ان کے عملوں کا، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ ان کے اعمال کا صلہ یہ ہے کہ ان کو دگنا جزا دی جائے گی، یعنی ایک کے بدلے میں 10، بلکہ 10 سے 700، اور جس کے لیے اللہ چاہے 700 بھی زیادہ اجر عطا فرمائے۔ یعنی کم سے کم کیا ہے؟ ایک کے بدلے 10، اور کسی کے لیے ایک کے بدلے میں 700 گنا زیادہ، اور کسی کے لیے 700 گنا سے بھی زیادہ اجر اللہ عطا فرماتا ہے، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ ان بالا خانوں میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر وقتی طور پر انسان کسی جگہ پر رہے تو وہ سکون سے نہیں رہتا، اس کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے، کیونکہ وہ جگہ عارضی ہوتی ہے۔ امن، اطمینان اور سکون کے ساتھ کہاں رہتا ہے؟ جہاں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ہمیشہ کی جگہ ہے، اطمینان اس کو وہاں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ کوشاں ہیں ہماری آیتوں کی تکذیب میں تاکہ ہمیں ہرا دیں، وہی لوگ عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، آپ فرمائیے بے شک میرا پروردگار کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ دوبارہ وہی تذکرہ فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں انسان جب خرچ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بدلے اور عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس پر خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ ہتھیلی میں بند کر کے نہ رکھا کرو، ورنہ اللہ بھی تمہارا رزق بند کر دے گا، خیرات کرتی رہا کرو۔ کیا فرمایا؟ خیرات کرتی رہا کرو، یعنی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھتا ہے، تو اللہ بھی اس کا رزق کھلا رکھتا ہے، اللہ بھی اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں انسان دینے سے باز آ جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو بند کر دیتا ہے، تو کیا فرمایا کہ اللہ بھی اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو اس کا بدل عطا فرما دے۔ پورا دن کیا دعا مانگتا ہے؟ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو اس کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو بخل اختیار کرے تو اس کے مال کو ضائع فرما دے۔ یہ 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں اور روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ یعنی جو سخی ہے اس کے رزق میں کشادگی کے لیے دعا مانگتا ہے فرشتہ، اور جو بخیل ہے
اس کے مال کو ضائع کرنے کے لیے اللہ سے فرشتہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تو اس لیے کیا فرمایا اللہ نے، جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان جو ہوتا ہے وہ کسی کو رزق دینے والا ہے، لیکن کیا فرمایا کہ جیسا رزق دینے والا اللہ ہے ایسا کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں ایک شخص دوسرے کو دیتا ہے، یعنی وہ بھی گویا ایک دوسرے کو رزق دینے والا ہے نا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ سب سے بہترین رزق دینے والا، خیر الرازقین، وہ اللہ ہے، سب سے بہتر رزق وہ دیتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ مشرکین جو شرک کیا کرتے تھے ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہ کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے بتوں کی۔ مشرکین میں ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ بنو خزاعہ، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے فرشتے نظر آتے ہیں، ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ فرشتوں کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ جنات ہوتے تھے، شیاطین ہوتے تھے، شیاطین جو ہے نا وہ ان کے سامنے آتے تھے، بعض جنات ان کو نظر آتے تھے۔ اب دوسرے شیاطین یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، یعنی دوسرے جو شیاطین ہوتے تھے وہ ان کے بارے میں جو ان کو نظر آتے تھے کیا کہتے تھے، یہ فرشتے ہیں، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ فرشتے کیا ہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ ان شیاطین کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا، اللہ کیا فرمائے گا، فرشتوں سے اللہ پوچھے گا اَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، فرشتوں بتاؤ ذرا۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے ہر شرک سے، ہمارا مالک تو ہے، ہمارا ان سے کیا واسطہ۔ وہ کہیں گے مولا تو ہر شرک سے پاک ہے، ہم کون ہوئے کہ ہم کہیں گے ہماری کوئی پوجا کرے، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے، ہم تو تیرے پاس ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کون ہوئے جو یہ کہیں کہ ہماری کوئی عبادت کرے، ہمارا مالک تو ہے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے کیا کہیں گے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جن کا مطلب یہاں کیا، شیاطین، یعنی وہ کس کی عبادت کرتے تھے، شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے، یعنی جنات پر، شیاطین پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوئے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے، کوئی بت بنا کر اس کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی اور کی۔ آج بھی کئی ممالک ایسے ہیں، روس اور کئی دیگر ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر فرشتوں کی پوجا کی جاتی ہے، فرشتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ اصل میں شیاطین کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہیں، جنات جو ہیں، وہ غیب جانتے ہیں، اس لیے وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے فرشتے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے اور نہ نقصان کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ آج کا دن، جو قیامت کا دن جو ہے، اب تم ایک دوسرے کو کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ جن کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، اور نہ تم ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، نہ کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے اور نہ نقصان کی۔
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ چکھو آتش جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں انہیں ہماری آیتیں درآں حالے کہ وہ بالکل واضح ہیں، یعنی مشرکین کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے جس کی آیات بالکل واضح ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ کافر کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ روک دے تمہیں ان معبودوں سے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو کیا کہ وہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے الا رجل، یہ ایک آدمی ہے، یعنی یہ کفار کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو عامیانہ الفاظ میں پکارا جائے یا ان کے بارے میں عامیانہ کلمات استعمال کیے جائیں، عام الفاظ۔ تو کہتے تھے کہ جی یہ مگر ایسا شخص ہے جس نے ارادہ کر لیا کہ روک دے تمہیں ان معبودوں سے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے۔ پہلی چیز کیا کہتے تھے کہ یہ آدمی ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کی چیزوں سے روکنا چاہتا ہے، تمہارے وہ رسم و رواج، تمہارے وہ طریقے جو تمہارے باپ دادا نے اختیار کر رکھے تھے، یہ ان سے روکنا چاہتا ہے یہ شخص۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، دوسری بات وہ کیا کہتے تھے؟ نیز کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ گڑھا ہوا، کہتے تھے یہ قرآن، یہ کتاب، یہ اس نے خود بنا لی ہے، یہ من گھڑت کتاب ہے۔ پہلی چیز کیا؟ یہ تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کلام پیش کرتا ہے یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا اور قرآن نے بارہا ذکر کیا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکے، اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی یہ بات کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تیسری بات کیا کہتے تھے؟ اور کفار کہتے ہیں حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا، حق کون ہے؟ حق اللہ کے نبی ہیں، اور حق کون ہے؟ قرآن ہے۔ تو جب حق آ چکا، قرآن آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا کھلا۔ کیا کہتے تھے؟ یہ کھلا جادو ہے، یعنی اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ عام کلام نہیں ہے، اس کلام کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کو قرآن، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو قرآن بلند آواز سے پڑھنے سے روکتے تھے کہ اس کو بلند آواز سے نہ پڑھو، کہیں ہمارے بیوی بچے جو ہے نا گمراہ نہ ہو جائیں۔ یعنی اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر جادو جیسا اثر پایا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم ان کافروں سے بھی گزرے لوگ ہیں؟ ہم پر اس کلام کا بھی اثر نہیں ہوتا؟ جس بات کا اقرار خود کافر لوگ کر رہے ہیں، مشرک لوگ کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس قرآن نے ہم پر بھی کبھی اثر کیا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن جب اس کا پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تب اثر ہوگا نا۔ تو کہتے تھے کہ جی یہ کھلا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہ ہی ہم نے انہیں کوئی کتابیں دیں جن کا یہ مطالعہ کرتے ہوں، اور نہ ہم نے بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ یہ ان کی جہالت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ تو بالکل جاہل لوگ ہیں، ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی ہے، ہم نے ان کے پاس کسی نبی کو نہیں بھیجا ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اہل عرب کے پاس نہیں آیا تھا، طویل زمانے کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور انبیاء کی تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے،
اور یہ کفار مکہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کو بھی جو قوت دبدبہ ہم نے ان کو دیا تھا، پس جب انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کتنا ہولناک تھا میرا عذاب۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ یہ کفار مکہ جو اتنا آپ کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں کے پاس، قوموں کے پاس نبیوں کو بھیجا، انہوں نے جھٹلا دیا، اور یہ وہ لوگ تھے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح علیہ السلام ہے، یہ ساری وہ قومیں جن کو ہم نے ان سے زیادہ دبدبہ بھی دیا تھا، قوت بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، جسمانی اعتبار سے بھی زیادہ تھے وہ، اور ظاہری اعتبار سے ان کا اقتدار بھی بڑا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے ان کا، بلکہ یہاں جو لفظ استعمال کیے معشار، علماء یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 10ویں حصے کا بھی 10واں حصہ ان کے پاس نہیں ہے، اور پھر بھی یہ اتنا ظلم میں مبتلا ہیں، تکبر کرتے ہیں اور آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح ہم نے ان سے زیادہ قوت والوں کو، زیادہ مال والوں کو تباہ کر دیا، ان کو بھی تباہ اور ہلاک کر دیں گے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مادی قوت ہے تو میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ آج بھی یہودیوں نے مادی قوت اپنے پاس تیار رکھی، ٹیکنالوجی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو ماریں گے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ٹیکنالوجی سے مقابلہ کریں گے۔ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ آج بھی آپ کی جدید ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے؟ جب سیلاب آ جاتے ہیں، جب طوفان آ جاتے ہیں، جب زلزلے آ جاتے ہیں، تو سب کچھ ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے، ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ ٹیکنالوجی سے، جدید طاقتوں کے ذریعے سے، جدید مادی آلات کے ذریعے سے وہ روحانی قوتوں کا مقابلہ کرے، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے حبیب آپ انہیں فرمائیے میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، یہ تو مان لو اس نصیحت کو کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو یا اکیلے اکیلے، پھر خوب سوچو۔ نصیحت کیا کی کہ ذرا غور تو کرو، تم نے آج تک سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، چاہے تم سب مل جاؤ، مل کر بیٹھ کر مشاورت کرو، ایسا بھی کر سکتے ہو، چاہو تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، دونوں طریقوں کی اجازت ہے تمہیں، تنہائی میں بھی غور و فکر کرو اور بیٹھ کر مشاورت کرو، اور پھر بھی جو ہے مشورہ سنجیدگی سے کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو تم کس نتیجے پر پہنچو گے یہ خود بتاؤ۔ میں تمہارے درمیان رہا، 40 سال تمہارے درمیان گزارے، میری صبح شام تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے میرے حالات کے بارے میں، اور آج تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، تمہارے اس رفیق میں جنون کا شائبہ تک نہیں۔ یعنی کیا فرمایا کہ تم اس نتیجے پر پہنچو گے، غور و فکر اگر کرو گے سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے لیے، اور یہ جو کہتے ہو کہ یہ تو دیوانے ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ، تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ان میں کوئی جنون نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ذرا غور تو کرو، جب کعبۃ اللہ میں حجر اسود رکھنے کا معاملہ آیا تو تمہارے درمیان لڑائی کھڑی ہو گئی تھی، جنگ شروع ہونے والی تھی، اور اس وقت جو فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے تم سب نے قبول کیا۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ تو دانش مندی اور عقل مندی کی دلیل ہے، اور تم نے خود صادق و امین کہا اور آج تم یہ مجنون قرار دیتے ہو۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے وہ مگر بروقت خبردار کرنے والا تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، فرمائیے لوگو جو معاوضہ میں نے تم سے مانگا ہے وہ تم اپنے پاس رکھو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس پہ کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی کوئی ایسا کچھ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے، دولت جمع ہو جائے، میں تو تم سے معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا، میں تو محض اللہ کے لیے تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری دل سوزیوں کا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ،
اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، فرمائیے بے شک میرا رب باطل پر حق سے ضرب لگاتا ہے، یعنی حق کے ذریعے سے باطل پر ایسی ضرب لگاتا ہے کہ باطل ملیمیٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ علام الغیوب، وہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، اے محبوب اعلان کر دیجیے حق آ گیا اور باطل کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور اس چھڑی سے بتوں کو مارتے جا رہے تھے، اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک یہ آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 49، اور دوسری جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ یاد رکھیں کہ حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، آخر کار غالب حق ہی آتا ہے اور باطل مٹ کر رہتا ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، فرمائیے تمہارے گمان کے مطابق اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میری جان پر ہوگا۔ کہتے تھے جی انہوں نے اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا، بے دین ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میری جان پر ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو محض اس وحی کے باعث جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، یعنی میں یقیناً حق پر ہوں، اور حق پر اس لیے ہوں کہ میرے پاس میرے رب کی وحی آتی ہے۔ تم تو غور و فکر کر کے حق تک پہنچتے ہو، میں غور و فکر سے نہیں، میں اپنے رب کی کرم نوازی سے حق تک پہنچتا ہوں کہ اس کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا بالکل نزدیک ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کاش تم دیکھو جب یہ گھبرائے ہوں گے، بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس وقت کہیں گے ہم ایمان لے آئے ان پر۔ قیامت کا منظر پیش کیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اس وقت کہیں گے جی ہم نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَابُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، لیکن اب کیوں کر وہ پا سکتے ایمان کو اتنی دور جگہ سے؟ فرمایا کہ ایمان کی جگہ یہ نہیں ہے، ایمان کی جگہ تو دنیا تھی۔ یہ جو قیمتی لمحات ہمارے پاس ہیں یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ آج اگر ہم نے ہدایت کو قبول کر لیا اور ہدایت پر چل پڑے تو سمجھیں آخرت کامیاب ہوگی، لیکن آج اگر ہم نے ہدایت کو قبول نہ کیا اور اس دن حسرت کرتے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، حالانکہ وہ کفر کرتے رہے اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور سے بن دیکھے یاوہ گوئیاں کرتے رہے، یعنی حق کو قبول ہی نہیں کیا اور قریب بھی نہیں آئے حق کے، اور جو ہے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور حق کو قبول کرنا تو اصل میں بن دیکھے ہے، جب سب کچھ سامنے آ جائے وہاں تو ساری چیزیں سامنے ہوں گی، تو پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو پھر کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ خوش قسمت ہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلِ، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے، جیسے ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ پہلے کیا گیا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا۔ تو کیا فرمایا کہ ان کے درمیان دیوار کو حائل کر دیا جائے گا، اور دراصل ایمان قبول نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ وہ شک میں مبتلا تھے، اور شک بھی ایسا، نہ یہ کہ خود شک میں مبتلا تھے، دوسرے لوگوں کو بھی شک میں ڈال دیتے تھے۔ آج بھی غیر مسلم قوتیں وہ جانتی ہیں کہ مسلمان کو کافر نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی مسلمان ہی نہ رہے۔ ہمارا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہاں پر نہ جانے کتنے سارے غیر اسلامی قوانین پہلے سے موجود ہیں، اور مزید نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو،
ہماری اسمبلی کے اندر یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ بل جو ہے وہ اس کو پیش کیا جانے لگا ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی سے، چاہے وہ مرد بننا چاہے چاہے عورت بننا چاہے، تو اس کو جو اس کی اجازت ہونی چاہیے. یہ دراصل 2018 میں خواجہ سرا جو ہیں ان کے لیے اس بل کو منظور کیا گیا تھا، لیکن اب اس کو باقاعدہ اس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ مرد اور عورت جو جنس بدلنا چاہے، جیسی بدلنا چاہے وہ بدل سکتا ہے، جو شریعت اور قانون کے بھی خلاف اور دستور پاکستان کے بھی خلاف. اور اس کے نتیجے میں جو بے حیائی پھیلنے والی ہے، یعنی وہ جنس پرستی جو ہے، اس کا نہ تھمنے والا طوفان آنے والا ہے. حالانکہ ابھی بھی طوفانوں میں، سیلابوں میں دبے ہوئے ہم، یہ اللہ کا عذاب ہمارے سامنے موجود ہے نافرمانیوں کی بنا پر، لیکن ہم نافرمانیوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صاحب اقتدار طبقے تک یہ بات پہنچائیں کہ کوئی بھی غیر اسلامی قانون ہم قبول نہیں کریں گے. آپ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جن کے تعلقات ایسے لوگوں تک، ان کے ذریعے سے اس بات کو پہنچائیں کہ یہ جو بل آگے پیش کیا جا رہا ہے، جس کو پاس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ بل جو ہے، تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.